السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. رب زدنی علما. رب زدنی علما. رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین اللہم ثم آمین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین اللہم ثم آمین. الحمد للہ کثیرا. ہمارا جو کورس اسٹارٹ ہے قرآن ایز اے موٹیویٹر، بہت ہی خوبصورت اس کا آغاز ہوا اور اللہ کے فضل سے یہ بہت ہی اچھے سے جا رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ اسے بخیر و عافیت پایہ تکمیل تک پہنچائے. آمین اللہم ثم آمین. آپ ماشاء اللہ سے بہت ہی ایکٹیو رسپانس دے رہی ہیں. اللہ آپ کو قرآن کی بہترین معلمات بنائے اور قرآن کو آپ کا لائف کوچر، لائف چینجر بنا دے، کیونکہ جسے اللہ نے قرآن ایز لائف کوچر دے دیا تو اس کی لائف چینج ہوئے بنا نہیں رہ سکتی. کیونکہ قرآن ایک ایسی بک ہے، ایک ایسی عظیم بک ہے کہ جس کو بھی یہ عطا ہو گئی، ریممبر کہ جس کو بھی یہ عطا ہو گئی، جس کو یہ مل جائے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو لے کے رکھ لیے، نہیں، اس کو آپ نے اپنے اندر ایبزارب کیا. قطرہ قطرہ جب آپ اس کو لیں گے تو یہ آپ کی لائف، آپ کی باڈی پر ورک کرے گی، اثر کرے گی. تو جب یہ آپ کی پورے جو باڈی ہے، باڈی سسٹم ہے، اس پر یہ جب اثر انداز ہوگا یہ کلام، تو آٹومیٹیکلی آپ کی لائف چینج ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ ہو قرآن اور آپ کی لائف کو چینج نہ کرے، اٹس امپاسبل. مگر بات وہی ہے کہ اگر آپ قرآن کو ایز موٹیویٹر، ایز لائف کوچر لیں گے تبھی یہ آپ کو چینج کر سکتا ہے. ادروائز قرآن کو آپ اگر ایز ریڈر آپ صرف پڑھنے والے لیں گے تو وہ پھر آپ کو چینج نہیں کرے گا. پھر آپ صرف اس کو ثواب کی نیت سے جو ہے وہ پڑھتے چلے جائیں گے، ثواب آپ کو ملے گا ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہر ایک حرف ثواب جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس میں تھوڑی سی اور محنت کر لیں اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ مجھے امید نہیں بلکہ پورا یقین ہے، 110% شورٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ قرآن آپ کے لائف چینجر بن جائے گا انشاءاللہ. تو اس کو ہم نے ایز اے موٹیویٹر، ایز لائف کوچ لینے کیونکہ ہم نے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے قرآن کے ذریعے. تو جس کا لائف کوچر، لائف چینجر قرآن ہوگا، پھر آخرت میں اس کی شان بھی ویسی ہی ہوگی. کیونکہ قرآن کو آپ نے اپنا فرینڈ بنایا، قرآن کو آپ نے اپنا جو ہے وہ جو ہے اپنا رازدار بنایا، ہمراز بنایا. تو قرآن نے آپ کو کیا کیا؟ اپنے سیکرٹس، اپنے لکھنے والے یعنی رائٹر کے سیکرٹس دینا شروع کر دیے. تو جب آپ کو وہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی، انڈرسٹینڈ آپ کر جائیں گی، تو پھر آپ کو عمل میں بہت آسانی ہوگی. تو لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو یہ کورس کیسا لگا؟ آپ کو آج سے پہلے اس طرح سے پڑھنے یا کا اتفاق ہوا یا نہیں؟ اور یہ بھی آپ بتائیے گا کہ جیسے چل رہے ہیں ویسے ٹھیک ہے، یا ہم مزید اس میں کوئی چینجنگ کریں پڑھنے کے اسٹائل میں، یا پھر کوئی اور اگر آپ سجیشن دینا چاہیں تو انشاءاللہ میرے لیے وہ مقدم ہوگی. آپ ضرور دیں تاکہ ایز ٹیچر مجھے علم ہو سکے کہ کہاں تک قرآن نے آپ کو چینج کیا، آپ میں کیسی فیلنگز آ رہی ہیں اس کورس کو لے کر. اس سے پہلے آپ کیا تھے، اس کورس کو لینے کے بعد اب آپ کیا ہیں، قرآن کے ساتھ آپ کی کیسی اٹیچمنٹ ہو رہی ہے. اور سیکنڈلی قرآن کو ڈیکوریٹ کرنا، قرآن کو خود اپنے ہاتھوں سے سجانا، اس پر لکھنا آپ کو کیسے لگ رہا ہے. اور اس
اس سے آپ میں کیا چینج آیا. انشاءاللہ یہ سب آپ نے مجھ سے شیئر کرنا ہے تاکہ مجھے نیکسٹ پڑھانے میں آسانی اور آئیڈیا ہو کہ آپ کے لائف میں کیا چل رہا ہے قرآن کو لے کر، اس سے ریلیٹڈ، تاکہ میں مزید بہتری لا سکوں انشاءاللہ. تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. قرآن سب سے پہلے لے لیں، کھول لیں، اوپن قرآن کر لیں ترجمے والا، ساتھ میں پینسل لے لیں، اسٹکی نوٹس لے لیں یا نوٹ بک جو بھی ہے، اور ہائی لائٹرز لے لیں تاکہ آسانی ہو. جو بھی آپ کو مین پوائنٹس لگیں، جو آپ کو ہٹ کرے بات، آپ اس کو لکھ لیں تاکہ نیکسٹ فیوچر میں آپ کے لیے آسانی ہو. تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. ہماری جو ہے وہ سورہ الفاتحہ ایز موٹیویٹر ہم نے جب قرآن کو لیا تو الحمدللہ کثیرہ مکمل ہو چکی. آج سے ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کا آغاز کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ آغاز کرتے ہیں نمبر 1 آیا سے. الف لام میم، یہ آیا نمبر 1 ہے. اسے حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جن کا کسی کو بھی علم نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی یہ وہ حروف ہیں، ہر سورت کے آغاز میں آپ کو یہ حروف ملیں گے، اور یہ حروف جو ہیں وہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں جن کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے. چاہے کوئی بھی ہو اس کو اس کا چاہے بہت آپ مفسرین کی لے لیں تفاسیر، اس میں بھی آپ کو اس کا میننگ جو ہے وہ مینز نہیں ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا راز ہے جو اس نے ہم پر آشکار نہیں کیا، تو ہم نے بھی اس کو ایز اٹ از ہی لینا ہے تاکہ اللہ کے سامنے سمینا و اطانا والوں میں شامل ہو سکے انشاءاللہ. تو جو ہے وہ اس سے ہمیں کیا موٹیویشن ملتی ہے. اچھا یہ بھی ایک بہت ہے ہی حروف مقطعات، لیکن یہ بھی اپنی جگہ بہت ہی خوبصورت موٹیویشن رکھتے ہیں. تو جب ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ اس کا ابھی اس کا کیا معنی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کو ایز اٹ از ہی لکھنا ہے. لیکن اس میں بھی ایک بہت خوبصورت اور بہت ہی زبردست موٹیویشن قرآن نے ہمارے لیے رکھی ہے، اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے. جب ہم اس کو قرآن ایسا موٹیویٹر لیتے ہیں تو ہم اس سے کیا موٹیویشن لے سکتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو ہم نہیں جانتے، تو اس کو ہم جب موٹیویشن کے طور پر لیں گے اس آیت کو، تو کیا کہیں گے؟ اے اللہ تو العلیم ہے، ہر شے پر تیری ہی قدرت ہے، تو ہمیں علم عطا کر، یعنی علم نافع عطا کر. تو کتنے خوبصورت موٹیویشن اس میں سے ملی ہمیں. یعنی ہم نے اللہ سے قرآن کے آغاز میں اسٹارٹ میں ہی جب اس کو موٹیویٹر لیا تو ہم نے دعا کر لی اللہ سے. یہ دعا ہے نا، ہم نے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یہ اس کا علم ہمیں نہیں ہے، تو ہم نے کیا دعا کی، کتنی زبردست ہم نے قرآن کی اسٹارٹ میں ہی دعا کی کہ اے اللہ تو العلیم ہے، تو ہمیں علم نافع عطا کر. تو اگر آپ خود کو کرنا چاہتے ہیں موٹیویشن کے لیے مخاطب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گی ہے نور سارا علم اللہ کو ہے، اللہ سے علم نافع مانگو. تو الحمدللہ کثیرہ، کتنی خوبصورت اور زبردست موٹیویشن ہمیں ایک چھوٹی سی آیت سے، اور اس آیت سے جس کا ہمیں علم ہی نہیں کہ اس کا معنی ہے کیا، اس سے مل گئی. تو سوچیں اس آیت سے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے اس سے اتنی زبردست موٹیویشن کیچ کر لی ہے. تو جو آگے اللہ نے علم کے خزانے رکھے ہیں، یہ تو علم اللہ کے پاس ہے نا اس آیت کا، لیکن جو اللہ نے آگے ہمیں علم عطا کیا اپنے کلام کے ذریعے، سوچیں اس میں کتنی ہمارے لیے گہری اور کتنی زبردست موٹیویشنز ہوں گی. تو نیکسٹ یہ جو آیا ہے اس سے آپ کو بہت خوبصورت موٹیویشن مل گی. اور قرآن کے آغاز میں اسٹارٹ آف دی بک آپ نے کیا دعا کر لی؟ علم نافع کی. تو انشاءاللہ آگے جتنا بھی علم آپ کو ملے گا، اللہ سے آپ نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، تو وہ آپ کو علم نافع ہی ملے گا. یعنی وہ علم جس سے آپ کے لیے آپ کو نفع پہنچے، آپ جو ہے وہ جنت کی طرف جانے کے راستے آسان ہو اور دوزخ سے بچے، وہ والا علم انشاءاللہ آپ کو عطا کیا جائے گا اللہ کی طرف سے. آیا نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں.
ذالکل کتاب لا ریب، وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، فی ہی اس میں، ہدن للمتقین ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے یعنی متقیوں کے لیے۔ تو اچھا، اس ایک آیت میں جو اللہ نے بیان کیا بہت ہی خوبصورت اور گہری موٹیویشن اور زبردست موٹیویشن ہمیں ملنے والی ہے اور بڑی واضح ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے کبھی آج سے پہلے اس آیت کو ایسے لیا ہوگا کہ نہیں، لیکن میں نے بھی کبھی اس طرح سے نہیں لیا تھا۔ پھر کچھ عرصہ ہوا لاسٹ مطلب منتھس میں ہی رمضان میں، تو میں نے جب اس کو لیا ایز موٹیویٹر قرآن کو، رمضان یہ جو بھی 1 منتھ پہلے کی بات ہے، رمضان آیا الحمدللہ کثیرہ، تو اس میں جو ہے میں نے ایز موٹیویٹر جب قرآن کو لیا تو قرآن نے بڑے زبردست اپنے سیکرٹس مجھے بتائے، اللہ کی ذات کے بتائے، تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ راز قرآن کے، یہ اللہ کی ذات کے راز سیکرٹس سب میں شیئر کیے جائیں تاکہ سب اللہ کو جان سکیں، اس کے کلام کو پہچان سکیں اور اس کو عمل میں لاتے ہوئے، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ بدل سکیں، اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال سکیں۔ تو یہ جو ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں موٹیویشن، آئی ڈونٹ نو آپ نے اس طرح سے دی ہوگی کبھی، نہیں میں نے بھی نہیں لی تھی، لیکن اب جب قرآن کو موٹیویٹڈ لیا تو بڑی زبردست اس سے مجھے موٹیویشن ملی، اور میں مطلب حیران ہوں کہ آج سے پہلے کبھی اللہ نے یہ مجھے کیوں نہ اس طرح سے دکھایا قرآن کو، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اب جا کر بھی عطا کر دی یہ نعمت۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں اللہ آپ کو قرآن فیل کروائے اور قرآن کو سمجھائے تاکہ آپ سمجھیں گے تبھی آپ چینج ہو سکیں گی۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب کی کوئی شک نہیں اس میں۔ جب ہم نے اس کا ایز موٹیویٹر لیا تو ہم نے کہا اے اللہ تیری اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، بے شک یہ تیری ہی طرف سے حق نازل کیا گیا۔ آگے کیا آ رہا ہے، ہدل للمتقین، یعنی اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ نیکسٹ ہم نے کیا کہا ہے، اللہ ڈر والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، ہمیں بھی ڈر والوں میں شامل کر، یعنی متقین کیا ہیں، ڈر والے یعنی جو ڈرتے ہیں اللہ سے، خوف رکھتے ہیں۔ تو کتنی خوبصورت موٹیویشن ہمیں ملی کہ ہم نے کس میں شامل ہونا ہے، ڈر والوں میں، یعنی ڈر والے ان دا کس سینس کہ ہم نے اللہ سے خوف رکھنے، یہ کام کیے تب بھی خوف رکھنے کہ ہو سکتا ہے ہمارے قبول نہ ہو، گناہ کیا تب بھی خوف رکھنے کہ ہمیں عذاب نہ ملے، اور ہم نے توبہ استغفار کرنی ہے۔ تو یہاں سے کتنی زبردست موٹیویشن ہمیں ملی کہ اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ تو ہم نے کیا کہا ہے، اللہ تو نے ڈر والوں کے لیے اسے ہدایت کہا ہے، ہمیں بھی ڈر والوں میں شامل کر۔ تو جب یہ تو اللہ کو مخاطب کر کے ہم نے لی نا موٹیویشن، اب جب ہم خود کو مطلب اپنے آپ کو مخاطب کریں گے تو کیا کہیں گے، ہے نور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے حق ہے اور ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے، پس خود کو ڈر والوں میں شامل کرو، الحمدللہ کثیرہ، یعنی متقیوں میں شامل کرو، ڈر والوں میں، متقیوں میں۔ تو کتنی خوبصورت موٹیویشن ملے گی ہمیں اس ایک آیت سے، اور واضح ہمیں علم ہو گیا کہ یہ ایکچولی قرآن ہے کس کے لیے۔ قرآن کس کے لیے، ایک تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یعنی یہ حق ہے، برحق ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسرا یہ ہدایت ہے کس کے لیے، متقین کے لیے، ڈر والوں کے لیے۔ تو یہ واضح ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ قرآن کے سٹارٹ میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ آگے جتنے بھی قصے آ رہے ہیں، جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں، جتنا بھی علم ہے اس میں، وہ سب کس کے لیے ہے، کس کے لیے ہدایت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اور ہم جو قرآن پڑھتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، تو اللہ نے قرآن کی فرسٹ میں کیا کہہ دیا، ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ تو ہم نے کیا کہنا ہے، اے اللہ تو نے اسے ہدایت بنایا متقین کے لیے، پلس تو ہمیں بھی ڈر والوں میں شامل کر۔ تو بہت ہی خوبصورت یہ موٹیویشن ہے۔
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو آپ نے لکھ لینا ہے تاکہ آپ قرآن پر لکھ لیں، یا جو بھی نوٹس آپ کے پاس ہیں اسٹیکی نوٹس ان پہ لکھ لیں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو، جب نیکسٹ آپ پڑھیں تو آپ کو یاد رہے کہ آپ نے کس میں شامل ہونا ہے، متقین میں، اور یہ کس کے لیے ہدایت ہے، ڈر والوں کے لیے۔ تو امید کرتی ہوں یہ آپ کو اس کی پہلے دو آیات سورۃ بقرہ کی آیات سے بہت ہی خوبصورت موٹیویشن ملی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔